بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے انسانوں کے ذہنوں میں یہ سوالات ابھرتے ہیں کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ہم سب انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا اور اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ان سارے سوالوں کا جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کرنے میں کنجوسی مت کیجیے، جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، کسی کتاب میں نے یہ بات پڑھی کہ کسی گاؤں کے چوپال میں ایک دانشور آیا اور اس نے سلام کے بجائے ہیلو ہیلو کر کے اپنے ترقی پسند ہونے کا ثبوت دیا۔ پھر وہاں موجود لوگوں سے کہنے لگا کہ لوگو، تمہارے سامنے جو بلند و بالا پہاڑ ہے، کیا تم اسے دیکھ سکتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم اس پہاڑ کے پہلو میں بہتے ہوئے دریا کو دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم اس کے کنارے پر قطار در قطار لگے درختوں کو بھی دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو پھر وہ بابو بولا، یہ سب چیزیں تمہیں اس لیے دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ ان کا وجود ہے، لیکن کیا تم نے کبھی اس خدا کو بھی دیکھا ہے جسے تم مانتے ہو اور بغیر دیکھے پوچھتے رہتے ہو؟ بابو کے اس سوال پر چوپال میں موجود تمام لوگوں پر سناٹا چھا گیا۔ پھر اچانک لوگوں کے مجمع میں سے ایک بوڑھا شخص اٹھا اور لوگوں سے یوں مخاطب ہوا، اے لوگو، کیا تمہیں یہ بابو دکھائی دے رہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر اس بوڑھے نے کہا کہ کیا تمہیں اس کی ٹائی، پینٹ کوٹ، ہاتھ پاؤں اور سر اور آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر وہ بوڑھا بڑے اعتماد سے بولا، اچھا سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں اس کی عقل دکھائی دے رہی ہے؟ سب لوگوں نے کہا نہیں۔ تو بوڑھے نے سینہ تان کر کہا کہ اس کی عقل اس لیے دکھائی نہیں دیتی کہ اس میں عقل نہیں ہے۔ بوڑھے کا یہ جواب سن کر وہ بابو ہکا بکا رہ گیا اور وہاں سے بھاگ نکلنے میں ہی اس نے اپنی عافیت سمجھی، جبکہ چوپال میں موجود دیہاتوں کے کہہ کے دور دور تک اس کا پیچھا کرتے رہے۔ پیارے دوستو، یہ ایک عام فہم مثال ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کسی چیز کا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز اپنا وجود نہیں رکھتی، بلکہ بے شمار چیزیں وجود رکھتی ہیں مگر وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اور اس کے باوجود ہم ان چیزوں کی موجودگی تسلیم کرتے ہیں۔ کچھ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں۔ جس طرح ہم اپنی عقل، اپنی روح اور ایسی ہی بہت سی اندیکھی چیزوں کے وجود کو بلا تعامل تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ یقین و اعتماد سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود و موجودگی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اسباب نہ صرف یہ کہ وہی الہی سے ہوتا ہے، بلکہ عقل و منطق کی میزان بھی مختلف پہلوؤں سے وجود باری تعالیٰ کا اثبات کرتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے تو پھر انسان سے دور اور اس کی نگاہوں سے اوجھل کیوں ہے؟ اس سوال کے جواب سمجھنے کے لیے ایک مثال پر غور کیجیے۔ ایک استاد اپنے شاگردوں کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ وہ کمرہ امتحان میں شاگردوں کو دیانتداری سے کام کرنے کی تلقین کر کے خود ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور کسی ایسی جگہ جا کر انہیں دیکھتا رہتا ہے جہاں سے اس کے شاگرد اسے نہیں دیکھ سکتے۔ استاد کے نگاہوں سے اوجھل ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ وہی شاگرد دیانتداری سے کام کرے گا جو امانت و دیانت کے تقاضے پورے کرنا اپنا فرض اور استاد کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری سمجھتا ہے، مگر جو اس ذمہ داری کی پرواہ نہیں کرتا وہ اس کے تقاضے بھی پورے نہیں کرتا اور استاد کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی دھوکہ دہی شروع کر دیتا ہے، جبکہ استاد اپنے ہر شاگرد کو دیکھ رہا ہے اور اسے بخوبی معلوم ہے کہ کس نے امانت و دیانت سے پرچہ حل کیا، مگر جو اس ذمہ داری کی پرواہ نہیں کرتا وہ اس کے تقاضے بھی پورے نہیں کرتا اور استاد کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی دھوکہ دہی شروع کر دیتا ہے، جبکہ استاد اپنے ہر شاگرد کو دیکھ رہا ہے اور اسے بخوبی معلوم ہے کہ کس نے امانت و دیانت سے پرچہ حل کیا ہے اور کس نے کتنی نقل کی ہے۔ پھر وہ ان کی کارکردگی کے مطابق ہی انہیں نمبر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی شاگرد نے 100 نمبروں کا پرچہ صحیح حل کیا ہے مگر وہ سارا نقل کے ساتھ کیا ہے تو استاد اسے 1 نمبر بھی نہیں دیتا۔ قریب یہی صورتحال اس دنیا کی زندگی کی سمجھ لیجیے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔
اپنے انبیاء کے ذریعے اس نے اپنی ہدایت بھیج دی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، مگر ہم اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں۔ وہ ہماری تمام حرکات و سکنات سے آگاہ ہے اور ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ کون میری بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کر رہا ہے اور کون اس سے انحراف کر رہا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ہر ایک کو اس کے انہی اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ اب ایک اور سوال جو ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب ہم کائنات کی تخلیق کے حوالے سے یہ غور کرتے ہیں کہ فلاں فلاں چیزوں کو کس نے پیدا کیا اور اس کا جواب یہ پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، تو ہمارے ذہنوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے تو خود اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ساری کائنات کو جس خالق نے پیدا کیا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو بالفرض کسی اور نے پیدا کیا ہے تو پھر اس پر سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس اور ذات کو کس نے پیدا کیا ہے، تو پھر اس پر سوال پیدا ہوگا کہ اس اور ذات کو کس نے پیدا کیا، اور اس کے جواب میں جس کسی ذات کا نام لیا جائے گا اس پر پھر سے یہ سوال عائد ہو جائے گا کہ اسے پھر کس نے پیدا کیا ہے۔ اس طرح یہ سوال کا سلسلہ برابر قائم رہے گا، حتیٰ کہ کسی نہ کسی ذات پر جا کر ہمیں یہ تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ فلاں ذات کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ یہی جواب اللہ تعالیٰ کے بارے میں حاصل ہوتا ہے کہ ساری مخلوقات کی انتہا اس ذات پر ہوتی ہے اور وہ سبھی کا خالق ہے، جبکہ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اس طرح کے سوالات چونکہ انسان کے لیے ذہنی پراگندگی کا باعث بنتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس طرح کے سوالات پر غور کرنے سے بھی منع فرما دیا ہے تاکہ کہیں کوئی شخص گمراہ نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آ کر اس کے دل میں کہتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی اور فلاں چیز کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب بندے کی یہ حالت ہو تو اس کو چاہیے کہ تعوذ پڑھے اور مزید غور و فکر سے رک جائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان گھر میں پیدا کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم تک جو دین پہنچا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہم تک یہ فرمان پہنچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ قائم اور دائم اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔